اس گڈ فرائیڈے پر ہم یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کے اوپر مختصراً غور کریں گے جو اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے ادا کیے ہیں۔ یوں تو ساری بائبل خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن یہ 7 کلمات جو مسیح نے صلیب کے اوپر ادا کیے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دراصل یہ 7 صرف کلمے ہی نہیں، ان کے اندر پوری الہیات جو ہے وہ سموئی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر سب سے پہلے جو کلمہ بیان کیا، آج ہم مختصراً اس کلمہ کے اوپر غور کریں گے اور ہم پڑھیں گے لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرہ ڈالا۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا، اس وقت اس نے جب اپنی زبان اقدس کو کھولا تو اس کے منہ میں سے پہلا جو لفظ نکلا وہ باپ تھا۔ دراصل یہ مسیح اور اس کے باپ کا جو رشتہ ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے، ہمارے سیکھنے کی بات اس کلمہ میں یہ ہے کہ مسیح اتنے دکھ میں، اتنے کرب میں اسے یہودی کہنوں کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں پر اس کو بے عزت کیا گیا۔ پلاطوس بادشاہ اور اس کے سپاہیوں نے اس کا تمسخر اڑایا، اس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، اس کے سر کے اوپر سرکنڈا مارا گیا، اور لوگ جو راہ چلتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ تو نیچے اترا، ہم تیرا یقین کر لیں گے۔ لوگ اس سے کہہ رہے تھے تو نے اوروں کو بچایا ہے، اپنے آپ کو بھی بچا لے۔ کسی حد تک تو وہ یہ بات سچ کہہ رہے تھے۔ ایک ہی شخص کو بچنا تھا، یا مسیح کو یا لوگوں کو۔ اگر مسیح صلیب سے نیچے اتر آتا، بچ جاتا، تو نسل انسانی کبھی نہ بچتی۔ مسیح کا صلیب کے اوپر مرنا یہ ضروری تھا تاکہ نسل انسانی جو ہے وہ بچ جائے۔ اس پہلے کلمہ میں ہم جس بات کے اوپر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اتنے دکھ اور کرب میں بھی مسیح کو اس رشتے کی پہچان ہے جو اس کا باپ کے ساتھ تھا۔ اکثر ایماندار جب ان کی زندگی کے اوپر دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ اس رشتے کو بھول جاتے ہیں جو ان کا خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن ایسے آڑے وقت میں، اس دکھ، اس کرب میں بھی مسیح کو وہ رشتہ جو ہے وہ یاد ہے، اور وہ اپنی زبان اقدس سے جو پہلا لفظ ادا کرتا ہے وہ کہتا ہے، اے باپ۔ پھر مسیح نے کہا، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر ان کی فکر تھی کہ وہ جنہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھوکا تھا وہ ان کے لیے معافی کی دعا کریں۔ یسوع مسیح یہ دعا ہے جو مسیح صلیب کے اوپر چڑھ کر رہا تھا۔ یسوع مسیح کی زندگی دعائیا زندگی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر مسیح پہاڑوں پر اکیلا تنہائی میں چلا جاتا اور دعا کرتا تھا۔ جب یسوع مسیح باغ گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گیا، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق دعا کرنے کے لیے گیا، تو دراصل اس کا مطلب ہے کہ وہ عادتاً دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ یسوع مسیح کو دعا کرنے کی عادت تھی، وہ عادتاً دعا کرتا تھا۔ آج میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں، دعا جو ہے وہ مجبوری میں نہیں بلکہ عادتاً کیا کریں، کیونکہ وہ شخص جسے دعا کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چھوٹتی۔ مسیح کو دعا کرنے کی عادت تھی، اس لیے وہ صلیب کے اوپر چڑھ کر بھی دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے باپ، ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کے لیے معافی کی دعا کی، مسیح نے ان کے لیے شفاعت کی۔ دراصل جب مسیح نے یہ لفظ صلیب پر ادا کیے تو ہمیں مسیح کے دل تک رسائی مل جاتی ہے۔ ان لفظوں سے ہمیں اس کی اندرونی جو حالت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک راہ مل جاتی